الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور تکبر کیا ان سے، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے، اور نہ داخل ہوں گے جنت میں جب تک نہ داخل ہو اونٹ سوئی کے نکے میں، اور اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو، ان کے لیے دوزخ کا ہی بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اوڑھنا، اور اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ہم تکلیف نہیں دیتے ان کو مگر جتنی ان کی طاقت ہو۔ وہ جنتی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، اور ہم نکال دیں گے جو کینہ ان کے سینے میں ہے۔ رواں ہوں گی ان کے نیچے سے پانی کی نہریں، اور کہیں گے ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے راہ دکھائی ہمیں اس کی، اور ہم ہدایت والے نہیں ہو سکتے تھے اگر نہ ہم کو ہدایت دیتا اللہ تعالیٰ۔ بے شک آئے ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ، اور ان کو آواز دی جائے گی کہ یہی وہ جنت ہے، وارث بنائے گئے تم جس کے بے وجہ ان اعمال کے جو تم کرتے تھے۔ پچھلی مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا جس میں ان لوگوں کی وفات کے حالات بیان کیے گئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا۔ جب اسرائیل ان کی روح نکالیں گے تو ان کا سارا غرور و تکبر کافور ہو جائے گا۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ کدھر گئے جن کو تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یاد کرتے تھے اور جن پر سہارا کرتے تھے؟ اس وقت وہ بے بسی کے عالم میں اقرار کریں گے، سب بھاگ گئے۔ پھر ان کو حکم ہوگا کہ اب اپنے اعمال کے بدلے جہنم میں جاؤ، اور جب یہ جہنم میں جائیں گے تو یہ اور جو ان سے پہلے جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے ایک دوسرے پر لعنت دیں گے اور ملامت کریں گے، لیکن سب کو حکم ہوگا کہ اب عذاب کا مزہ چکھو، سب کے لیے زیادہ سے زیادہ عذاب ہے۔ آج کا فرمان بھی انہی لوگوں کی موت کے حالات کے متعلق ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ لوگ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک سوئی کے سراغ سے اونٹ نہ نکل۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد سے ہیں، کعبہ شریف کے متولی ہیں، ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ اسی طرح یہود کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ نصارہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ان کے لیے قربانی دے چکے ہیں، اس لیے وہ بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا، وہ خواہ کوئی ہو، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جب تک اونٹ سوئی کے نکے سے نہ نکلے، یعنی کسی صورت داخل نہ ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی نیک آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل آتے ہیں، ان کے ساتھ نوری فرشتے ہوتے ہیں جن کے پاس نوری کفن خوشبو والا ہوتا ہے، تو وہ حکم دیتے ہیں کہ اسے اے روح نکلا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، تو وہ روح خوشی سے اس طرح نکلتی ہے جس طرح مشکیزے کا منہ کھولا جائے تو فوراً پانی نکل جاتا ہے۔ اس روح کو اسرائیل لے کر فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ اس کو نوری کفن میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے فرشتہ پوچھتا ہے کون ہے، تو اس کا نام لیتے ہیں جو دنیا میں اس کے لیے اچھا بولا جاتا تھا۔ فرشتہ خدا کے حکم سے اس کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس طرح ساتوں آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو واپس لے جاؤ، اس کی قبر میں لٹا دو۔ قبر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب تک وسیع ہو جاتی ہے۔ جنت کی طرف کھڑکی بنا دی جاتی ہے جہاں سے اس کو جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں آتی ہیں۔ ایک خوبصورت شکل اس کے پاس آ کر پیاری پیاری باتیں کرتی ہے کہ وہ شخص پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں۔ دوسری طرف جب گمراہ فوت ہوتے ہیں تو اسرائیل کو دیکھ کر اس کی روح بدن میں چھپتی پھرتی ہے۔ اسرائیل اسے کھینچ کر نکالتے ہیں جس طرح کہ کانٹے دار لکڑی پر اون لپٹی ہو اور اسے کھینچ کر نکالا جائے۔ پاس بہت ہی بدبودار بدصورت فرشتے ہوتے ہیں، وہ روح ان کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ وہ اسے ٹاٹ کے بدبودار کفن میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔
یا پہلے آسمان کے دروازے پر دستخط دیتے ہیں، اندر سے فرشتہ پوچھتا ہے کون ہے، تو اس کا نام لیتے ہیں جو دنیا میں بہت برا اس کے لیے رکھا ہوا ہوتا تھا۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے دروازہ نہیں کھولتا، پھر حکم ہوتا ہے اسے لے جاؤ، اس کی قبر میں لٹا دو۔ قبر پھر سار سے پاؤں کی طرف اور کبھی دائیں سے بائیں آپس میں مل کر اس کی پسلیاں چور کر دیتی ہیں، اور دوزخ کی طرف ایک کھڑکی بنا دی جاتی ہے جہاں سے اسے دوزخ کی گرم اور بدبودار ہوا لگتی ہے۔ ایک بد صورت شکل اس کے پاس آ کر بیٹھتا ہے جو اسے تنگ کرتا رہتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا بد عمل ہوں۔ یہ حال ہے اطاعت کرنے والوں کا اور گستاخی کرنے والوں کا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب جنت میں داخلہ ہوگا تو اس سے پہلے پل صراط ہوگا جس کے پاس 2 چشمے ہوں گے، ایک کا پانی پینے سے دل کی تمام قدورتیں دور ہو جائیں گی اور جنتیوں کو آپس میں محبت ہو جائے گی، اور دوسرے چشمے کے پانی سے تمہارے بدن کی تمام خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ حضرت علی نے یہ حکم سن کر فرمایا کہ یہ حکم الہی میرے حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت عثمان کے متعلق ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی آیات قبول کرنا، ان پر عمل کرنا، احکام کے سامنے سر جھکا دینا اور شیطان کی گمراہی سے بچ جانا صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ممکن ہوتا ہے، کیونکہ اس سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، انسان صراط مستقیم پر چلتا ہے اور قائم رہتا ہے۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو تو انسان ظلمت میں ڈوبا رہتا ہے، شیطان کی ترغیب پر عمل کر کے گمراہ سے گمراہ تر ہو جاتا ہے۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے کہ اس کو حاصل کرو تاکہ صحیح بندہ خدا اور غلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے سینے صاف کرو، اور سینے صاف کرنے کے لیے یاد الہی کرو جو اس محفل کا مدعا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔